اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، یہاں سے قرآن پاک شروع ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اس کی عظمت ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، جس میں ایک نام ہے ام القرآن، اور اس کو القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے، اس کا نام سورۃ الحمد للہ رب العالمین بھی ہے، اس کا نام السبع المثانی ہے، یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات، اور اس کا نام الصلاۃ بھی ہے، یعنی نماز، یعنی یہ نماز ہی ہے۔ اور اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اس کا نام الشفاء بھی ہے، اس کا نام الرقیہ بھی ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، اور اس کی فضیلت بڑی ہے، اس کا مقام اور عظمت بڑی ہے اس کی۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آسمان کا دروازہ کھلا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا، نہ ہی کھولا گیا ہے۔ تو پھر وہاں سے ایک فرشتہ اترا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا آج ایک فرشتہ آیا ہے، اس سے پہلے یہ دنیا میں نہیں آیا۔ جو فرشتہ آیا اس نے آ کر سلام کہا، اور ساتھ ہی فرمایا آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، 2 روشنیوں کی، 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ پھر اس نے فرمایا، اس فرشتے نے کہا آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہی چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی، یعنی اس کی اتنی عظمت ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے، اس کو نماز بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ساری نماز اس کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ لا صلاۃ، کوئی اس کی نماز نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی نماز نہیں ہے، اس میں ساری نمازیں شامل ہیں، خواہ بندہ اکیلا ہے، خواہ بندہ امام ہے، خواہ بندہ مقتدی ہے، امام کے پیچھے ہے، خواہ بندہ وہ فرض پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، وتر پڑھ رہا ہے، وہ کوئی بارش کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اشراق پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نماز ہے، تو وہ نماز بغیر فاتحہ کے ہوتی نہیں ہے، لا صلاۃ۔ اور اس میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں مقتدی نے نہیں پڑھنی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے اس کو جب امام کے پیچھے ہو تو اس کو دل میں پڑھا کرو، یعنی پیچھے پیچھے اس کو پڑھو، یہ نہیں پڑھنا لازمی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ آیات اتری ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ان آیات کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، الا بأم القرآن، مگر یہ قرآن، یہ سورت یہ پڑھا کرو۔ تو یہ پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا یہ نماز جو بندہ یہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو یہ اس کی بڑی عظمت ہے، یہ ہر بندہ پڑھے، یہ لازمی پڑھے، امام کے پیچھے پڑھے، جب خود امام ہے تب بھی پڑھے، اکیلا ہے تب بھی پڑھے، یہ پڑھنی لازمی ہے۔ تو اس کی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب ویسے تو ہم لوگوں کی بھی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کی کسی خوبیوں پر تعریف کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو جو خوبی دی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے۔ اصل تعریف اور تمام تعریفوں کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو ظاہر پالنے والا ہے، تو اس کا ہی حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس سورۃ فاتحہ کی بہت لمبی تفسیر ہے، یہ اصل میں پورے قرآن پاک کا یہی خلاصہ ہے۔
اسی میں سارے پیغام ہیں، اسی میں ساری دعوت ہے، اسی میں سارے مقاصد ہیں۔ پالنے والا ہے، ساتھ ہی الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے۔ پھر مالک یوم الدین، آگے مرنے کے بعد قیامت آنی ہے، وہ مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو بندہ مرضی ظلم کرتا رہے، زیادتیاں کرتا رہے تو دوسرے بندے ظلم سہتے رہیں تو ان کا کوئی انجام نہیں ہوگا، ان کو سزا نہیں ملے گی، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، اس دن سارے حساب و کتاب ہوں گے۔ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بندے نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اللہ کی حمد کی ہے، اللہ کی تمجید، بزرگی، بڑائی بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بندے نے میرے لیے کیا ہے۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یہ بندہ خود کہتا ہے ایاک نعبد، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی بندگی ہم نے اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ہم بندگی نہیں کر سکتے، کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، کسی کے آگے جھک نہیں سکتے، سجدہ رکوع نہیں کر سکتے، قیام ہاتھ نہیں ان کے سامنے باندھ سکتے، اس طرح کسی قبر پر طواف نہیں کر سکتے، کسی جگہ پر ہم کنکریاں نہیں مار سکتے بطور عبادت کے، کسی کے نام کا ہم ذبح نہیں کر سکتے، کسی کے نام کی منت نہیں مانگ سکتے، نظر و نیاز نہیں مان سکتے، کسی سے فریاد نہیں کر سکتے، کسی کو پکار نہیں سکتے مشکل وقت میں، اور مطلب دور، یہ نہیں کہ اپنے ساتھی کو نہ پکار، ساتھی کو پکارو کوئی پاس کھڑا ہے، لیکن بن دیکھے دور غیب میں ہم کسی کو نہیں پکار سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور ہم یہ مانتے ہیں سارے اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سارے تصرفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مطلب اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنے اسماء و صفات میں اکیلا، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، لا شریک لہ۔ تو یہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ فرماتا ہے پہلے بندہ اللہ کی غائب میں تعریفیں کر رہا تھا، یہاں بندہ خود باتیں کرنا شروع کر دی، یعنی پہلے تعریفیں کرتے کرتے بندے نے اللہ تعالیٰ کو خوب متوجہ کیا، جب متوجہ کر لیا پھر بندہ کہتا ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ پہلے بندہ کہہ رہا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان، جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب بندہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مشکلات میں، مصیبتوں میں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہو گیا، ساتھ پھر یہ بھی کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ صراط کا معنی راستہ، مستقیم یعنی سیدھا۔ تو یہ ہے نا، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے ان صلاتی و نسکی و ماہیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یعنی یہ سورۃ فاتحہ پورا قرآن پاک کا خلاصہ ہے، ان تمام یہ جو 7 آیات ہیں ان تمام کا تذکرہ، ان تمام کی تفسیر قرآن پاک کی صورتوں میں ہے، پورے قرآن پاک میں انہی آیتوں کی تفسیر ہے۔ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، وہ کیا ہے؟ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، تمام جہانوں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ ساتھ پھر یہ بتا دیا صراط الذین، ان لوگوں کا راستے پر، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ ہمیں کون سے راستے پر چلا؟ جو راستہ انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے، ہمیں اس راستے پر چلا، انبیاء کے راستے پر، صحابہ کرام کے راستے پر، صدیق کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، نیک لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ تو یہ بندہ دعا کرتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر دی، نہیں، بلکہ ہر نماز میں دعا کرتا ہے بندہ، عام طور پر بھی سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، تو یہ خاص دعا ہے۔ غیر المغضوبی، نہ جن پر غضب کیا گیا، غضب کیا گیا جن پر، یعنی جن پر تو نے انعام کیا ان پر نہ غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی یہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان رستوں پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر نہ تو غضب کیا گیا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہ جو سورۃ فاتحہ ہے نا، اس کے بعد میں قرآن پاک میں تو نہیں ہے، ویسے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قال الامام وَلَضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ
کہ جب امام وَلَضَّالِينَ کہے تم آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی مسلمانوں سے کسی چیز میں اتنا حسد نہیں کرتے جتنا آمین کہنے میں کرتے ہیں اور سلام کہنے میں کرتے ہیں۔ سلام کہنے میں اور آمین کہنے میں یہودی ہم سے بہت حسد کرتے ہیں۔ اصل میں جو مغضوب علیہم ہے یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، وہ غصے پر غصے کے ساتھ لوٹے، ان پر اللہ تعالیٰ بہت غصے ہوا۔ وہ مغضوب علیہم ہے، اور وَلَضَّالِينَ، اور یہ جو گمراہ ہیں یہ عیسائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضلوا کثیرا وضلوا، جیسے سورہ یہ 6 سپارے کی آیت آتی ہے آخری رکوع میں، انہوں نے یہ خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا اور یہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ، اس کی اور بڑی لمبی تفسیر ہے، مختصر بیان کرنے کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے نام بھی ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نور ہے اور یہ شفا بھی ہے۔ صحابہ کرام نے اسے دم کیا ایک بندے کو، اس کو شفا مل گئی۔ ایک بندہ بالکل پاگل تھا، اس کو ایک صحابی نے دم کیا، اس کو شفا مل گئی۔ اسی طرح وہ جو بندہ سردار تھا جس کے سانپ نے ڈس لیا تھا، اس کو شفا مل گئی۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔